کتنے خوش نصیب ہیں آپ بھی اور میں بھی کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک دوبارہ نصیب فرمایا ہے۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ان لمحات کی قدر اور منزلت محسوس ہوتی ہے۔ کہ یہ رمضان، یہ تراویح کی نماز، قرآن کریم کا سننا اور سنانا، یہ سحری اور افطاری، یہ رمضان کے نوافل، یہ کتنے قیمتی تھے اور انسان کو کتنا آگے لے جاتے ہیں۔ اس پر میں دلیل کے طور پر آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ جو احادیث میں ہے، ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جو تاریخ میں ہوتا ہے، ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جو سنا سنایا کوئی نقل کر دیتا ہے، لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے اور اس پر حضور نے مہر تصدیق ثبت کی ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت طلحہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ بچائے آ کے انہیں عرض کی تھی، نکاح بڑے گے کہ کر دو دے کہ کر دو دے عرض کر دو دے۔ انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج راتی میں خواب دیکھے، آج رات میں نے خواب دیکھے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلحہ بیان کرو کیا خواب ہے تمہارا۔ حضرت طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، بڑے در دیکھے ہو، میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں۔ دیکھو صحابیاں دے خواب بھی عجیب ہیں، اج تستے تے بڑے خواب بھی بڑے عجیب ہونے۔ اللہ اکبر، میں انہاں خواباں دا ذکر نہ کردا جڑے ایسا کو آنے۔ پٹواریاں دا اپنا خواب ہے، تھانے دارہ دا اپنا خواب ہے، مولویہ دا اپنا خواب ہے، دنیا دارہ دا اپنا خواب ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا اپنا خواب ہے۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھے۔ طلحہ کیا خواب دیکھے بیان کر۔ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھتا ہوں میں جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں اور وہاں لوگ بھی کھڑے ہیں اور جنت کا دربان جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ ایک ایک کا نام لیتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تے میں بھی انتظارہ میں کھلتے نا کہ پتہ مڑا نام بھی آجل ہے۔ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا، اتنے میں ایک نام بولا، ایک نام پکارا جاتا ہے، میں نے دیکھا
میں اس شخص کو پہچانتا تھا، اس شخص کو جانتا تھا کہ یہ فلاں صحابی ہے، اور اس کا نام بتاتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا یا طلحہ، او طلحہ تو سچ کہتا ہے، اور واقعی میرا وہ صحابی جنت کا وارث ہے۔ آگے سنو، اللہ یا رسول اللہ جنت میں چلا گیا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک اور نام پکارا جاتا ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا، میں جانتا تھا یہ فلاں ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہے، اور اس کو بھی پکارا جاتا ہے، وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقتا یا طلحہ، طلحہ تو سچ دیکھے، تو نے سچ دیکھا ہے، واقعی وہ بھی جنتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں بھی دربان کے قریب گیا، میں آخیا اساں کو بھی داخل ہونا دی اجازت ہے؟ انہوں نے آخیا تسی اجانا جو لگتے، آپ ابھی نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا طلحہ وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے۔ مرنے کے بعد تیری باری آئے گی۔ دربان کیا کہتا تھا؟ اس آخیا اجا تڑی بار نہیں آئی، ابھی تیرے دن باقی رہتے ہیں، اور تجھے بھی بھیجا جائے گا لیکن بعد میں۔ کہتے ہیں میں جاگ گیا۔ اچھا پھر؟ حضور فرماتے ہیں پھر یا رسول اللہ ایک بات مجھے تعجب میں ڈال رہی ہے، تو سن کو اجاں گل سمجھ نہیں آندی، آخر میں سمجھ آسی کہ اے مولویہ اتنا بڑا پچھو میڑ بن کے اگو گل کے کرنا لے۔ اگلی گل سنیو، انشاءاللہ تس تے دلوں وچ بھی لگ سی تے دماغاں وچ بھی لگ سی، تے تسی آپ جھوم کے آخسو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ طلحہ بات کیا ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب سے جاگا ہوں میں سوچ میں پڑا ہوں، او جڑے دو جنتا میں گیا سے، جڑے دو جنتا میں گیا سے، ایک پہلے گچھ رہا، دعا بعد میں گیا، ایک پہلے چلا گیا اور دوسرا بعد میں چلا گیا، لیکن جو پہلے جانے والا تھا، جو پہلے گیا ہے، میں اس کو جانتا تھا، میں اس کو جانتا تھا، میں اس کو جانتا تھا کہ وہ کوئی خاص نمازی نہیں تھا، خاص پرہیزگار نہیں تھا، خاص عبادت گزار نہیں تھا، اتنا بڑا بزرگ بھی نہ آسا، بنسبت بعد آلے دے، بنسبت بعد آلے دے اتنا بڑا نیک نہ آسا، اور جڑا بعد میں گئے، اور جو بعد میں گیا ہے وہ نیک بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، متہجد بھی تھا، نمازی بھی تھا، سخی بھی تھا، حاجی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، اور مجاہد بھی تھا، حتیٰ کہ وہ شہید بھی تھا۔ وہ سنو، وہ جو بعد میں گیا ہے وہ شہید بھی تھا، پہلے جانے والا شہید نہیں تھا، عام عبادت کیا کرتا تھا۔ اور یہ بزرگ سے پہلے کیسے چلا گیا، شہید سے پہلے کیسے چلا گیا، متہجد سے پہلے کیسے چلا گیا؟ اور سنو اے میرے نمازیوں، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا او طلحہ تو جانتا نہیں وہ پہلے مرا ہے، یہ بعد میں مرا ہے، اور بعد میں مرنے والے نے ایک رمضان پایا ہے۔ اس کو روزے نصیب ہوئے، اس کو
رمضان کے روزے نصیب ہوئے اور رمضان کی تراویح نصیب ہوئی، رمضان کے لمحات نصیب ہوئے اور رمضان کے اوقات نصیب ہوئے، اور ان کے نصیب ہونے کی وجہ سے اور رب العالمین نے اس کو شہید سے بھی آگے بڑھا دیا۔ جنتا بے او بھی گئے، جنتا بے اے بھی گئے، ورے اے پہلے گچھ رہے او بعد میں گئے، اس کو پہلے کس شہی سن کھڑیا، اونچیا ہو رمضان سن کھڑیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ رمضان کے اوقات جنہاں کو آج تسی کچھ نہ سمجھ دے، میں کچھ نہ سمجھدا، او کے کر دیں نالی تے بیٹھے دا، کے کر دیں تندورہ تے بیٹھے دا، کے کر دے چوکا میں بیٹھے دا، اور کے کر دے لوفرا میں بیٹھے دا، اور کے کر دے لنڈیرہ میں بیٹھے دا، اور میں روزہ گزاردا۔ اور ظالمہ تو کوئی شرم نہیں آدی، اپنے چٹیاں کپڑیاں دی تو حفاظت کر دیں، 2 ٹکے دا سوٹ تو لائے دوں دے، تو آختے اس تے داغ نہ لگے، اس تے چھڑکا نہ لگن، اس تے موتر نہ لگے، اس تے چکن نہ لگے، اور اتنا قیمتی روزہ تجھ کی داغ و داغ کر کے چھوڑ دیتا۔ او ظالمہ، او ظالمہ تجھ اس تے داغ کی لا کے چھوڑ دیتے۔ اپنی ٹوپی دی حفاظت کر دیں، اپنی چادرہ دی حفاظت کر دیں، اپنی کمیزہ دی حفاظت کر دیں، تو اپنے روزے دی حفاظت کی نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے قابل احترام بزرگوں، ان لمحات کے لیے دنیا سے جانے کے بعد انسان کفے افسوس ملے گا کہ ہائے مجھے وہ لمحات نصیب ہو جائیں۔ پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے، فنا فی الرسول، عاشق رسول، فنا فی التبلیغ، مولانا زکریا سہارنپوری۔ اللہ اکبر۔ اونچے آہ کنو اے رحمتہ مڑ مڑ کے آنی ہے نسند ہے۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہاں جو ہم ایک سبحان اللہ کہتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمیں کتنا آگے پہنچا دیتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی رات جاتے جاتے راستے میں رات آ جاتی ہے، درندوں کا خطرہ ہے، دشمنوں سے خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر رات گزارنی ہو تو قبرستان میں گزارا کرو۔ باہر حملہ ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہاں جاؤ گے میں اپنے احسار میں لے لوں گا۔ تسی تے قبرہ کو لو ڈر دے ہو، ورے نہ ڈر دے، اے دویاں دیئے قبرہ کو لو ڈر دے ہیں، اپنی قبرہ دا سنگو کوئی خیال نہیں۔ دوئے جڑے قبرہ پہ پہ دیں نا، ان دیئے قبرہ کو لو ڈر دے ہیں، اپنی قبرہ دا پتہ نہیں، اپنی قبرہ کو لو نہ ڈر دے۔ اپنی قبرہ کو لو ڈر دے ہوا نا تے دودھ ابے پانی نہ پاواں۔ اپنی قبرہ دا ڈر ہوئے نا، اور پوڈرہ کو دودھ بڑھا کے نہ بیچا۔ اپنی قبرہ دا ڈر ہوئے سود نہ کھاواں۔ اپنی قبرہ دا ڈر ہوئے ملاوٹ نہ کرا۔ اپنی قبرہ دا ڈر ہوئے اور رشوت نہ کہنا۔ اپنی قبرہ دا ڈر ہوئے چور بازاری نہ کرا۔ اساں کو اپنی قبرہ دا ڈر نہیں، ایاں قبرہ کو لو لنگ دیاں، اسی کم دیاں ڈر دیاں۔ اپنی قبرہ کو لو ڈر، اپنی قبرہ کو لو دوئی دی قبر کچھ نہیں آختی۔ اپنی قبرہ دی فکر کر، اپنی فکر کر کہ اپنی قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولانا زکریا فرماتے ہیں ایک آدمی گزرا، رات آئی، قبرستان میں گزاری۔ اللہ پاک نے کچھ حالات کچھ لوگوں پر اللہ منکشف کر دیتا ہے۔ اللہ نے حالات کھول دیے، پتہ نہیں جاگ دیں دیکھتا سا یا خوابہ بے دیکھتا سا، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔
पर गल है उत्थों ही जुल के पुछो, मड़े कोलो ना पुछो। ये मड़ी गल नहीं, मड़े पीऊ दादे दी बढ़ाई दी गल नहीं। मौलाना जकरिया सुन फजाइल अमाल भी लिखी है, पूछो जुल के। तवज्जो मेरी तरफ। हालात मुनकशिफ हुए, क्या देखता है एक शख्स जिसकी कब्र के साथ ये भी लेटा हुआ है। अल्लाह ने हालात खोल दिए, देखा कब्र में मुर्दा कुरान की तिलावत कर रहा है। उससे पूछा, कहने लगा कब्र में कुरान की तिलावत करता है। आखना लग्या मैं दुनिया बिच भी कुरान पढ़दा हुंदा सां। खुदा सुना है फरिश्ते हो, इसको तिलावत चंगी लग दिया सी, कब्र बिच भी इसको कुरान मजीद दो ताकि तिलावत ही करता रहे। जिसको नमाज चंगी लग दी है कब्र पे नमाज पढ़ता रहे सी, जिसको तिलावत चंगी लग दी है वो कब्र पे तिलावत करता रहे सी। ते जिहड़ा इत्थे नेट चलांदा रहे उत्थे भी मुड़ मुड़ के छट कर सी मोबाइल दर फरिश्ते टूई वे डंडी चाड़ सन। यही गल है ना, पुठा करके टंग सन कि मोबाइल दे पुत्रा थोड़ा मोबाइल कटा सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शख्स कहने लगा, अरे बता और तूने कब्र में आने के बाद कितने कुरान पढ़े हैं? कहने लगा मैंने 70,000 मर्तबा अल्लाह के कुरान की तिलावत कर ली है। जी तुसा है सुभान अल्लाह। ए जनाख्त है मैं जदू ये गल सुनी ते मड़े मुंह सी भी के निकलिया, सारे आख सुनो तुसा को हुण पता लग सी सुभान अल्लाह के है। वो आखते मड़े मुंह तू भी के निकलिया, सुभान अल्लाह मैं जाग गया। अल्लाह ते जदू सुभान अल्लाह निकलिया ते मैं मुको जड़ा आखना लग्या रो के कब्र बे आखते देख ये मड़े 70,000 वारी पढ़े दे कुरान मजीदा दा सवाब तू चकन और तू को अल्लाह दा वास्ते अपना सुभान अल्लाह मुको दे छोड़ो। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये क्या माजरा है कि एक सुभान अल्लाह के बदले और तू 70,000 कुरान का सौदा कर रहा है। कहने लगा ओ चलिया मैं जिथे पैदा ए दारुल अमल नहीं, मैं किया समझावा तुसा को दार किसको आखते हैं? हाँ हाँ ये दारुल अमल, अमल का घर। खुदा कब्र बे अमल नहीं करालदा, इथे अमलों की कोई वक्त नहीं। जेड़े अमल दुनिया में कीते दे होने उनकी जजा मिलती है। ते जिथे तू बैठे दे, जिथे जहां तू बैठा हुआ है तू दारुल अमल में है, मैं दारुल जजा में हूं और तेरा एक सुभान अल्लाह मेरे लाखों कुरान मुकम्मल करने का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं वो मुझे दे दे, ये तू ले ले। मेरे दोस्तों, मेरी मस्जिद में तशरीफ लाने वाले मेरे नमाजियों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये लम्हात, ये औकात, ये रातें, ये दिन, ये सातें, ये बहुत ही कीमती सातें हैं। तुसी क्या समझते हो ये राती जड़े कारी साहिबान पिछे हथ बन के खलते दे होंदे हो, आधे सुते दे होंदे हो, आधे जागदे होंदे हो, आधे होटे दे होंदे हो, आधे सही होंदे हो, कदे एक ही टंगा ते खलदे हो, कदे दुई ते खलदे हो, होटे त्रोटे दे। अल्लाह अकबर। थके हुए, बीमारी की हालत में, नकात की हालत में, अल्लाह अकबर।
نفس کہتا ہے، اور چھوڑ، اور جانے میں کیا فائدہ ہے، لیکن تو سب کو کچل کر پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، اے بھی نہ آختا قاری صاحب تاولے پڑھو، اے بھی نہ آختا قاری صاحب اولے پڑھو، اے بھی نہ آختا قاری صاحب اونچے پڑھو، اے بھی نہ آختا قاری صاحب آہستہ پڑھو، اے بھی نہ آختا قاری صاحب رکوع لمحہ کرو چھوٹا کرو، سجدہ لمحہ کرو چھوٹا کرو، ان دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلتے دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میں جتنا ثواب قاری صاحب کو پڑھنے کا دیتا ہوں، اس کا ڈبل ثواب میں تجھے سننے کا عطا کرتا ہوں۔ اے پوچھو کارجل کے پوچھو کہ قاری صاحب کو کتنا ثواب مل دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اپنے علماء سے بھی جا کے پوچھنا قاری صاحب کو کتنا ملتا ہے، اور جتنا قاری صاحب کو ملتا ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں، اور رمضان میں ہر نیکی 70 گنا۔ پھر نماز میں جب قرآن پڑھا جائے 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور کارجل کے کیلکولیٹر نال ضرب دے کے نہیں ہو تے قاری صاحب کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور پھر آپ کو اس کا ڈبل ملتا ہے۔ جا کے کیلکولیشن کر لینا کہ آپ کے نام اعمال میں کتنا جاتا ہے۔ آگے دیکھو ایک اور بات تاریخ میں لکھا ہے، ہندوستان میں تسی آخسو سارے ثواب کاریاں ہستن، پڑھتا جا چڑھتا جا، اتنا ثواب، قبر میں کیڑے نہیں کھاتے، یوں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اور مولوی صاحب اے ثواب تے قرآن مجید پڑھنا دے سننا دا کہ ثواب ہے۔ اے ناخی میں مسیتی دی آبادی ہستے کھلتے دا، میں خطیب صاحب کو خوش کرنا ہستے کھلتے دا، میں قاری صاحب کو خوش کرنا ہستے کھلتے دا، اور نہیں، اللہ اکبر، اللہ تجھے بھی جو اجر عطا کرتا ہے اس پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ میں ابھی تجھے دلیل دینے لگا ہوں، توجہ۔ ہندوستان میں جب متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تاریخ میں لکھا ہے ایک ہندو کو جلانے کے لیے، ہندوؤں کو ساڑ دین نا جی، ہاں ساڑ دین، ایک ہندو کو جلانے کے لیے آگ کا چخا بنایا جاتا ہے، لکڑیاں اتر تلے رکھتن، ٹال بڑھا کے بشکارہ بھی ان دی لاش رکھتن، آگ لگائی جاتی ہے، اوپر تیل چھڑکا جاتا ہے، آگ نہیں لگ دی، ہندوؤں کو آگ اور کس کو ہندو کو آگ نہیں لگتی، ہندوؤں سارے زور لایا، سارا ملا جمع ہو گیا، سارا گراں جمع ہو گیا، دلیاں آنیاں، لکڑیاں آنیاں، تیل آندا، پیٹرول آندا، اوپر ڈالتے رہے اور آگ نہیں لگتی۔ اپنے پنڈتوں کے پاس گئے، ان کے جو گرو شروع تھے، جڑے ہندوؤں دے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے پاس گئے، ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، کہنے لگے یار جاؤ مسلمانوں کے کسی مولوی سے جا کے پوچھو۔ اب یہ اکٹھے ہو کے علامہ رشید احمد گنگوئی کے پاس آئے، جو دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت تھا۔ واہ دیوبند ہے، دیوبند نے اللہ کی قسم ولی نکالے ہیں، دیوبند کا سارا طائفہ اولیاء اللہ کا طائفہ تھا۔ اشرف علی کی مثال نہیں ملتی، حسین علی کی مثال نہیں ملتی، حسین احمد مدنی کی مثال نہیں ملتی، اور رشید احمد گنگوئی جیسا صوفی کائنات میں نہیں ملتا۔ علامہ رشید احمد گنگوئی کے پاس آئے رحمت اللہ تعالی علیہ، آ کے کہنے لگے حضرت
بڑا مسئلہ ہے. آج ہندو بت پرست مر جاتا ہے, آگ کے چیخے میں ڈالا جاتا ہے. فلانی جائی ہم نے لکڑیوں کا تال لگا دیا ہے, پیٹرول ڈالا آگ نہیں لگی, تیل چھڑکا آگ نہیں لگی, ہم نے فلاں اربا استعمال کیا آگ نہیں لگی. حضرت نے یوں دیکھا, آپ نے فرمایا جگہ تبدیل کرو, جا بدل چھوڑو. کہ کرو اور سنو ان کو والے, ان کو سن کے خوش ہوندے ہو, ذرا قرآن سن کے بھی خوش ہو جلدے کرو. آپ نے فرمایا جگہ تبدیل کرو, پھر لگاؤ آگ. جگہ تبدیل کی. ماشاءاللہ سردار صاحب آپ تشریف لائے, ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں. جگہ تبدیل کی جاتی ہے. آگ لائی, تیلی پرا کی تھی, بڑا کویا, اندو بھی پھٹ گیا, لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی, سڑ کے انگار ہو گیا, چھئی ہو گیا. لوگ حیران اتھے لانے نہیں لگ دی, اتھے لانے لگ گئی ہے, سڑ گئے, مرونڈی ہو گئے. کہ ہو گیا سڑ کے, سنو ان کو والے ہو, کہ ہو گیا سڑ کے, مرونڈی ہو گئے. اللہ اکبر. اتھے لانے نہیں لگ دی, اتھے لائیے لگ گئی ہے. اور ماجرا کیا ہے؟ حضرت گنگوئی نے فرمایا جگہ کھودو. کوئی تو راز ہے نا. اللہ اکبر. جگہ کو کھودا جاتا ہے, نیچے سے اونٹ کی ہڈیاں نکلتی ہیں. کس کی ہڈیاں؟ کستیاں ہڈیاں اور اونٹا دیاں کستیاں, اونٹ کی ہڈیاں. حضرت نے فرمایا اور نہ کھودو. یہ پوچھو اونٹ کس کا ہے؟ پتہ چلا اونٹ کا مالک قرآن کا حافظ تھا, اور وہ اس اونٹ پہ سواری کرتے ہوئے قرآن پڑھا کرتا تھا. اونٹ اپنے مالک سے اللہ کا قرآن سنتا تھا. جیڑا اونٹ اپنے مالکوں کو قرآن سنے, اس دیاں ہڈیاں جتھے دبی دیاں ہون, انہاں ہوتے ہندوؤں کو بھی آگ نہ لگے. تے جیڑا نمازی ہاتھ بن کے راتی اوٹے دا تروٹے دا بیماریاں دا مارے دا, اللہ اکبر, کاری صاحب پیچھے کھل کے او خدا دا قرآن سن سی, اس کو آگ کی ساڑ دیئے. اللہ پاک ہمیں ان ایام کے احترام کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.